اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا جابر اور ظالم بادشاہ جو یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بن کر نازل ہوا، اور اس نے یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا اور یہودیوں کے عروج کو زوال میں بدل دیا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بخت نصر کون تھا اور یہ کافر اور ظالم بادشاہ یہودیوں پر اللہ کا عذاب بن کر کیسے نازل ہوا، اور بخت نصر بادشاہ کا دور حکومت کیسے ختم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دنیا کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے دنیا پر حکومت کی، لیکن صرف 4 بادشاہ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک انہی کا حکم چلتا تھا۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے جن کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جن میں سے 2 بادشاہ کافر تھے، جن میں سے ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر بغیر کسی سبب کے اچانک سے عذاب نازل نہیں فرماتا۔ کسی بھی قوم کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور کفر و شرک کر بیٹھتی ہے۔ معصوم لوگوں پر ظلم و ستم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا اور کفر و شرک کرنا، اور یہ سب بدعمالیاں پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنی۔ پیارے دوستو، ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل اور یہودی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، یہ سب یہودیوں اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ قوم ہر نبی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرماتا۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا، تو ان کو دوبارہ سے عزت اور عروج عطا فرماتا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودی قوم یروشلم میں آباد تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس قوم نے پوری دنیا پر راج کیا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے تقریباً 400 سال بعد یہ قوم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اس طرح جب یہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے جابر اور ظالم بادشاہ، اس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بن کر یہودیوں پر نازل ہوا۔ ارے دوستو، بخت نصر کا حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ بخت نصر کی پیدائش کے بارے میں 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ قوم عمالقہ میں سے تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کو پیدا کر کے نصر نامی بت کے پاس لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ یہ بت اس دور کے اندر بہت زیادہ پوجا جاتا تھا کیونکہ یہ بچہ نصر نامی بت کے پاس ملا تھا، چنانچہ لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر بت کا بیٹا رکھ دیا۔ اور یہ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہوا، اس کا باپ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بخت نصر ایک ذہین، بہادر اور جنگجو انسان تھا۔ یہ اتنا بہادر تھا، اس نے چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کے کہنے پر جنگ چھیڑ دی اور مصر کو فتح کر لیا۔ 605 قبل مسیح میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے بعد یہ بابل شہر کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بخت نصر نے بہت سارے ممالک پر حملہ کیا اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور ادھر یہودی اور بنی اسرائیل قوم یروشلم میں آباد تھی اور طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ یہ لوگ کھلے عام بدعمالی میں بدمست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس طرح یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا درد بھرا عذاب نازل فرمایا اور بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بخت نصر نے یہودیوں کا چن چن کر قتل عام کیا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس حملے کے اندر 40,000 تورات یہودی عالموں کو بھی قتل کر دیا گیا۔
40,000 یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس طرح یہ یہودی قتل و غارت کے ڈر کی وجہ سے دوسرے ممالک کی طرف بھاگنے لگے۔ اس حملے کے اندر بخت نصر نے 80,000 یہودی اپنا قیدی بنا لیا۔ بعض روایات کے اندر قیدی بننے والوں کی تعداد 80,000 سے زیادہ تھی۔ ان قیدیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نبی بھی شامل تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو یروشلم کے تمام شہر کو جلا دیا، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور اس کے خزانے کو لوٹ لیا، اور ہیکل سلیمانی میں موجود تمام کتابوں کو جلا دیا۔ اس کے اندر تورات شریف کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ اس طرح بخت نصر نے ظلم کی ہر انتہا پار کرتے ہوئے یہودیوں کو چن چن کر قتل عام کیا، ہیکل سلیمانی اور تورات شریف کی بے ادبی کرتے ہوئے ان کو جلا دیا۔ پیارے دوستو، اس قتل غارت کے اندر تابوت سکینہ جو کہ ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تھا وہ غائب ہو گیا اور اس کا آج تک کسی کو کوئی پتہ نہ چلا۔ اس قتل و غارت کے بعد بخت نصر اپنے ساتھ بہت سارے یہودیوں کو غلام بنا کر لے گیا، کیونکہ بخت نصر بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو جلایا تھا، تورات شریف کی بے ادبی کرتے ہوئے اس کے نسخوں کو بھی جلا دیا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت بادشاہ پر بھی اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور بخت نصر بادشاہ کو ایک دردناک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا اور اس کے چہرے کو مسح کر دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے جب بخت نصر بادشاہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس کے چہرے کو مسح کر دیا گیا اور یہ انسان سے جانور بن گیا اور اس کے بعد یہ جنگلوں میں چلا گیا،